بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، یہ تسبیح 3 بار پڑھنے سے جسم سے ہر بیماری دور ہو جاتی ہے اور مرتے دم تک کوئی بیماری نہیں۔ پیارے دوستو، اگر آپ عصر کی نماز کے بعد اس کلمے کو 3 مرتبہ سچے دل سے پڑھ لیں تو انشاءاللہ زندگی بھر کوئی بیماری قریب نہیں آئے گی، چاہے وہ کوئی خطرناک مرض ہو، چاہے لا علاج ہو، چاہے وہ کینسر ہو، شوگر ہو یا پھر بلڈ پریشر یا کوئی بھی موذی بیماری کیوں نہ ہو۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے ان مختصر کلمات میں اتنی برکت ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے جسم سے ہر بیماری کو نکال کر انسان کو مکمل تندرست کر دیا جاتا ہے اور پھر موت تک کوئی بیماری قریب بھی نہیں آتی انشاءاللہ۔ پیارے دوستو، نماز عصر کے بعد صرف 3 مرتبہ ان کلمات کو پڑھ لینا اور اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یقین کے ساتھ دعا مانگنا، انشاءاللہ آپ کی زندگی میں کوئی بھی سخت سے سخت بیماری بھی ہوگی تو وہ ختم ہو جائے گی۔ ان کلمات کی تاثیر اس قدر زبردست ہے کہ انسان حیران رہ جاتا ہے، اتنے چھوٹے الفاظ میں اتنی بڑی تاثیر کیسے ممکن ہے۔ یہ کلمات بہت ہی طاقتور ہیں، ان کو اپنی زندگی میں اپنی زبان پر ایک بار ضرور پڑھ لیں تاکہ آپ پر اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت نازل اور جسم سے ہر قسم کی بیماری کا خاتمہ ہو جائے۔ یہ کلمات انسان کو نہ صرف بیماریوں سے محفوظ رکھتے ہیں بلکہ دل کو سکون عطا کرتے ہیں اور روح کو تازگی بخشتے ہیں۔ ان کلمات کو پڑھنے والا اللہ تعالیٰ کی شفا کا حقدار بن جاتا ہے اور بیماری جو انسان کو برسوں سے تنگ کر رہی ہوتی ہے وہ چند دنوں میں ختم ہو جاتی ہے۔ محترم عزیزو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک جب 7 برس کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھوں میں تکلیف ہوئی۔ آپ کے دادا جان حضرت عبد المطلب نے مختلف علاج کروائے مگر کوئی فائدہ نہ ہوا، آنکھوں کی تکلیف بڑھتی گئی اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا نے بے حد پریشان ہوئے کہ آخر کیا کریں، کیا طریقہ اپنایا جائے، کیونکہ ہر دوا اور ہر علاج ناکام ہو چکے ہیں۔ اسی پریشانی کے عالم میں ایک جاننے والے نے حضرت عبد المطلب سے کہا کہ اے سردار مکہ، فکر نہ کریں، مکہ کے قریب ایک بازار ہے اور اس بازار کے ساتھ ایک طبیب کا گھر ہے جو نہایت قابل ہے اور دوا بھی دیتا ہے اور دم بھی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کے کرم سے جو بھی اس کے پاس جاتا ہے شفا پا لیتا ہے۔ ہم نے خود کئی مرتبہ اسے آزمایا ہے۔ حضرت عبد المطلب نے جب یہ سنا تو دل خوش ہو گیا اور فوراً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طبیب یعنی راہب کے پاس روانہ ہو گئے۔ جب آپ اس کے دروازے پر پہنچے تو وقت شام کا تھا، دروازہ بند تھا۔ حضرت عبد المطلب نے وہاں موجود لوگوں سے اس راہب کے بارے میں کہا تو سب نے بڑی تعریف کی اور کہا کہ راہب کے ہاتھ میں بہت شفا ہے، جو بھی مریض اس کے پاس جاتا ہے دوا بھی ملتی ہے اور دم بھی کرتا ہے، اللہ تعالیٰ کے کرم سے وہ تندرست ہو کر لوٹا ہے۔ پیارے دوستو، حضرت مطلب نے جب یہ سنا تو فرمایا کہ اب وہ کہاں ہے؟ لوگوں نے بتایا کہ وہ تو اپنے گھر میں ہے لیکن دروازہ اب نہیں کھلے گا کیونکہ وہ کئی دن کے لیے عبادت میں مصروف رہتے ہیں اور دروازہ بند کر کے ان مخصوص وقت تک باہر نہیں آتے۔ اس بار تو ابھی دروازہ بند ہوا ہے اور پتہ نہیں کب کھلے گا، بعض اوقات برسوں تک دروازہ بند ہی رہتا ہے۔ یہ سن کر حضرت عبد المطلب بڑے افسردہ ہوئے، دل میں سوال اٹھا کہ اب کیا کیا جائے۔ ابھی وہ سوچ ہی رہے تھے کہ اچانک اس مکان میں زلزلہ آ گیا، دیواریں ہلنے لگیں، چھت لدھرنے لگی، یہاں تک کہ قریب تھا کہ وہ مکان گر جائے اور وہ راہب نیچے دب جائے۔ اس خوف سے راہب فوراً باہر آیا۔ جیسے ہی وہ باہر آیا تو حضرت مطلب کو دیکھ کر پہچان لیا کہ یہ تو مکہ مکرمہ کے سردار ہیں۔ راہب نے کہا کہ سردار کیسے آنا ہوا؟ حضرت عبد المطلب نے کہا یہ میرا پوتا بیمار ہے، ان کی آنکھوں میں تکلیف ہے، ہر علاج کیا لیکن آرام نہیں آیا، سنا کہ آپ دوا بھی دیتے ہیں اور دم بھی کرتے ہیں، مہربانی فرما کر دوا کریں اور دم بھی کریں تاکہ میرے پوتے کی آنکھیں ٹھیک ہو جائیں۔ راہب نے جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور پر نظر ڈالی تو دیکھتے ہی رہ گیا۔ پھر وہ اندر گیا، غسل کیا، پاکیزہ لباس پہنا، خوشبو لگائی اور اپنے کمرے سے ایک پرانی آسمانی کتاب نکال کر لایا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے انور کو غور سے دیکھنے لگا۔ کبھی کتاب کو دیکھتا، کبھی چہرے کو دیکھتا، کبھی نظر صفحے پر ڈالتا، کبھی زلفوں کو تکتا، یہاں تک کہ سارے اعضاء کو بھی دیکھ لیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو سر سے پاؤں تک دیکھے، پھر یکدم قدموں میں کیا اور کہنے لگا
کہ اے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، میں گواہی دیتا ہوں کہ آپ آخری نبی ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ محترم پیارے عزیزو، ابھی اعلان نبوت نہیں ہوا تھا مگر رہب نے اللہ تعالیٰ کی دی معرفت سے پہچان لیا کہ یہاں وہ نبی ہیں جن کے آنے کی بشارت ہمیں دی گئی ہے۔ حضرت عبد المطلب یہ سن کر بہت خوش ہوئے اور فرمایا اب اس کا کام کی طرف توجہ دے جس کے لیے ہم آئے ہیں۔ رہب نے فرمایا کون سا کام؟ حضرت عبد المطلب نے کہا کہ میرے پوتے کی آنکھوں کا علاج کریں۔ رہب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے اور کہا کہ اے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو لے کر میرے جیسے گناہگار کے پاس آئے ہیں، اپنے طبیب کو مریض کے پاس لے کر آئے ہیں، شفا دینے والے کو دوا مانگنے والے کے پاس لے کر آئے ہیں، مختار کو مجبور کے پاس لے کر آئے ہیں، نبی کو امت کے پاس لے کر آئے ہیں۔ اے عبد المطلب، میں اپنے عبادت خانے میں بیٹھا تھا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کر رہا تھا کہ اچانک میرا سارا مکان لرزنے لگا۔ اگر میں باہر نہ آتا تو مکان کے نیچے آ کر دب جاتا۔ اے سردار مکہ، تیرا یہ پوتا بڑی شان والا ہے، بڑی عظمت والا ہے، بڑے مقام والا ہے۔ دیکھ اس کے چہرے سے نور کے فوارے نکل رہے ہیں، کائنات کے یہودی اس کے دشمن ہیں۔ اس کو اس طرح لے کر جاؤ اور نہ پیرا کرو کہ کہیں کوئی یہودی اس کو تکلیف نہ دے، اس کو اپنے گھر لے جاؤ۔ اے پیارے محترم ناظرین، حضرت عبد المطلب نے فرمایا آپ نے میری بڑی رہنمائی فرمائی، شکریہ، لیکن اصل مسئلہ تو اپنی جگہ رہا، جس مقصد کے لیے آیا تھا وہ تو حل نہ ہوا۔ تو رہب نے مسکرا کر کہا اے سردار مکہ، ان کی آنکھوں کا علاج خود ہی ان کے پاس ہے، آپ کو پتہ ہی نہیں۔ فرمایا کہ کہاں علاج؟ رہب نے کہا سردار مکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا لعاب دہن نکال کر ان کی آنکھوں میں لگاؤ، یہ بالکل ٹھیک ہو جائیں گے۔ حضرت عبد المطلب نے اسی وقت سردار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے منہ مبارک سے لعاب دہن نکال کر آپ کی آنکھوں میں لگایا تو آپ کی آنکھیں مبارک اسی وقت ٹھیک ہو گئیں جیسے کبھی دکھ ہی نہیں تھا۔ حضرت عبداللہ مطلب بڑے حیران ہوئے، اس رہب کا شکریہ ادا کیا، چلنے لگے تو رہب نے کہا حضور شکریہ تو آپ کا ہے کہ آپ نے مجھے سرکار کائنات کی زیارت کروائی۔ حضرت عبد المطلب نے فرمایا کہ رہب آپ کا دم بہت مشہور ہے، سنا کہ آپ جس کو بھی دم کرتے ہیں وہ مریض اسی وقت ٹھیک ہو جاتا ہے۔ وہ دم کیا کرتے ہیں، وہ الفاظ کیا پڑھتی ہیں کہ جن میں اللہ نے اتنی تاثیر رکھ دی ہے؟ رحم مسکرا پر بولا اور کہا حضور جب مریض میرے پاس آتا ہے تو میں اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا کر کہتا ہوں یا اللہ پاک، تجھے آخری نبی کی عظمت کی قسم، تجھے اس کے پیار کا واسطہ، اس کی محبوبیت کا واسطہ، اس بیمار کو شفا دے دے۔ پھر وہ مریض پر دم کرتا ہے، اللہ تعالیٰ بیمار کو شفا دے دیتا ہے۔ میرے پیارے محترم ناظرین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی پوری زندگی نہایت سادگی سے گزاری۔ آپ کی خوراک نہایت سادہ تھی۔ کسی بھی شخص کے اخلاق و کردار کا مطالعہ کرنا ہو، اس کی عادت کے ساتھ ساتھ اس کے لباس اور اس کی گفتگو سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ کس طرح اس کی زندگی بسر کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہ، لیکن اس کے ساتھ ساتھ آپ نہایت متواضع تھے۔ آپ کی خوراک اتنی کم اور سادہ تھی کہ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بتاتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں کبھی گوشت اور کبھی روٹی کا کھانا صبح شام دو وقت موجود نہیں تھا۔ ہاں لیکن جب مہمان آئے تو ایسا ممکن ہوتا، یعنی دونوں وقت کھانا موجود ہوتا۔ مہمانوں کے حوالے سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو پڑھ کر آگے بڑھتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اللہ تعالی اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس سے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت افزائی کرے۔ پیارے دوستو، نماز عصر کے بعد ان کلموں کو ضرور پڑھیں۔ اللہ پاک نے ان کلمات میں بہت زیادہ شفا رکھی۔ جو بھی شخص کسی بھی بیماری میں مبتلا ہو، بار بار علاج کروانے کے باوجود تھک چکا ہو اور پھر بھی شفا نہ مل رہی، وہ ان کلمات کو ضرور اپنائے، انشاءاللہ اللہ پاک سے ہر بیماری سے نجات عطا فرمائے گا۔ وہ کلمات یہ سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ نماز عصر ادا کرنے کے فوراً بعد اول و آخر ایک مرتبہ درود پاک پڑھیں، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ لیں۔ پھر ان کلمات کو 3 مرتبہ پڑھیں، سبحان اللہ العظیم و بحمدہ لا حول ولا قوت الا باللہ العلی العظیم۔ اس کے بعد ایک مکمل تسبیح لا الہ الا اللہ پڑھیں۔ جب 99 مرتبہ مکمل ہو جائے
تو آخر میں پورا کلمہ طیبہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور آخر میں دوبارہ اتنی ہی مرتبہ درود پاک پڑھیں جتنی ابتدا میں پڑھی تھی۔ یہ عمل ہر قسم کی سخت بیماری، لا علاج مسئلے اور پریشانی کی حل کے لیے نہایت مجرب ہے۔ انشاءاللہ اس عمل کی برکت سے فوری شفا نصیب ہوگی، دل کو سکون ملے گا۔ عام بخار، درد، کمزوری، بلڈ پریشر، شوگر، کینسر، دل کی بیماری، گردوں کی بیماری، سانس یا دمے کی شکایت جیسی بیماریوں سے نجات ملے۔ یہ عمل صرف بیماریوں کے لیے نہیں بلکہ رزق میں کشادگی، قرضوں سے نجات، گھر میں خیر و برکت کے لیے بھی ہے۔ میاں بیوی میں محبت پیدا ہوتی ہے، اولاد فرما بردار بن جاتی ہے، گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے، کاروبار میں ترقی اور رزق کے دروازے آتے ہیں، بے برکتی ختم ہو جاتی ہے اور دل کو وہ روحانی سکون ملتا ہے جو مال و دولت سے نہیں تھا۔ یہ طاقتور کلمات اللہ پاک کے خاص انعامات کو حاصل کرنے کا ذریعہ ہے۔ جو شخص انہیں دل سے پڑھے گا اللہ پاک اس کے دل کو مضبوط کرے گا، ہر قسم کے وسوسے اور بیماریوں سے نجات عطا فرمائے گا اور اس کے جسم و روح کو صحت و سکون بخشے گا۔ آمین ثم آمین۔ جزاک اللہ خیرا کثیرا۔